बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो एजुकेशन गाइड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, तालीम बराए फ़रोख्त या फिर गुमशुदा तालीम के अल्फाज आजकल सोशल मीडिया या फिर हर जगह सुनाई देते हैं। वजह क्या है कि तालीम को भी एक कारोबार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर तालीम के हुसूल के लिए जो बच्चे मौजूद हैं उनको उतनी तालीम जो है वो मुहैया नहीं की जा रही जितनी उनकी ज़रूरत है, जितनी शायद इस माशरे की ज़रूरत है और जितनी शायद पाकिस्तान की तरक्की के लिए इन बच्चों को मुस्तकबिल का मेमार बनाने के लिए उनकी ज़रूरत है। वालिदैन की जानिब से यही नुक्ता उठाया जाता है कि हर बात स्कूल पर डाल दी जाती है कि स्कूल्स की जानिब से जो है वो इतनी तालीम नहीं दी जा रही, या स्कूल्स की जानिब से निसाबी से ज़्यादा गैर निसाबी सरगर्मियों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है जिसकी भारी फीसें वसूल की जाती हैं। लेकिन कुछ जिम्मेदारी यहाँ वालिदैन की भी है कि वालिदैन अपने बच्चों को वक्त देने के बजाय उनको ट्यूटर्स के हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पर प्रेशर बढ़ जाता है और बच्चा तालीम को अपने लिए बोझ या अपने आप को तालीम का दुश्मन समझने लगता है। क्या वजह है कि स्कूल्स के बाद ट्यूटर्स की बहुत बड़ी तादाद है जो बच्चों को घर पे पढ़ाने आती है, और यहाँ गौरतलब बात यह है कि स्कूल्स अलग याद करने के लिए दे देते हैं, ट्यूटर्स की तरफ अगर आप जाएं तो ट्यूटर्स अलग याद करने के लिए दे देते हैं। बच्चे के ऊपर तालीम का दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है कि आने वाले वक्तों में बस्ते जो हैं वो मजीद भारी होते चले जाएंगे और तालीम जो है वो मजीद हल्की होती चली जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि तालीम मुहैया करने वाले जो इदारे हैं, निजी हों सरकारी हों, सबको मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सैयद सरदार शाह जो कि वजीर तालीम हैं सिंध के, उनकी जानिब से असेंबली फ्लोर पर यह बात की गई थी कि बहुत सारे तालीमी इदारे जो कि सरकारी सतह पर काम कर रहे हैं उनके अंदर मौजूद मुलाजमीन, उनके अंदर मौजूद असातिज़ा जो हैं वो घोस्ट हैं या फिर नाअहली के जुमरे में आते हैं। निजी तालीमी इदारों की अगर बात की जाए तो निजी तालीमी इदारों के ऊपर भी आजकल हुकूमत की खास नजर है कि तालीमी इदारों के खिलाफ डंडा उठाया गया है कि इनके स्कूल्स को यहां पर बंद करा के तमाम स्कूलों को एक जगह महदूद कर दिया जाएगा। लेकिन कराची के हालात ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं। यहां अगवा की वारदातें भी बहुत ज्यादा होती हैं। यहां कोई वालिदैन अपने बच्चे को 5 किलोमीटर की हुदूद से बाहर तालीम के हुसूल के लिए नहीं भेज सकते, क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस कदर खराब होते जा रहे हैं, इस कदर मामलात होते जा रहे हैं, चाहे स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल हो, अगवा बराए तावान की वारदातें हों या फिर दीगर जराइम की रोकथाम के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारे भी बिल्कुल नाकाम दिखाई देते हैं, जिनकी वजह से बच्चे जो हैं वो मुसलसल सिक्योरिटी थ्रेट्स का सामना करते हैं, सिक्योरिटी के मामलात का सामना करते हैं, क्योंकि वैन्स भी हैं, वैन्स लगा दी जाती हैं, वैन्स तक माँ बाप छोड़ सकते हैं लेकिन वैन्स उसके बाद स्कूल में छोड़ती हैं और उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं। लेकिन अगर यही वैन्स जो हैं वो मुसलसल आगे की तरफ जाती रहें, यानी एक हुदूद में स्कूल्स को मुकर्रर कर दिया जाए कि इन हुदूद के अंदर ही तमाम स्कूल्स मौजूद रहेंगे, तो उन वैन्स के जरिए बच्चों को उन तालीमी इदारों तक पहुंचाने के बाद बच्चों की तालीम के अखराजात में इजाफा भी हो जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन किया है सैयद इसरार अली साहब ने, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं पिस्मा के। बहुत शुक्रिया इसरार साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली हसन गबोल साहब, वाइस चेयरमैन हैं पिस्मा के। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। इसरार भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज करेंगे। सर, तालीम गुमशुदा हो गई है या तालीम बराए फरोख्त के जो नारे बुलंद हो रहे हैं वो दुरुस्त है? ना तो तालीम गुमशुदा हुई है ना तालीम बराए फरोख्त है। बात यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर के पास जो तालीमी इदारे हैं वो नाकाफ़ी हैं बच्चों की तालीमी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। कराची एक बहुत बड़ा शहर है और गवर्नमेंट स्कूल की तादाद इतनी ज़्यादा मुनासिब नहीं है कि जो बच्चों को तालीम प्रोवाइड कर सके। लामहला बच्चों को पेरेंट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ ले जाने की तरफ मजबूर हो गए हैं। ना ही उन गवर्नमेंट इदारों का, गवर्नमेंट के स्कूलों का मेयार उस कदर अच्छा है कि पेरेंट्स मुतमईन हो सकें अपने बच्चे को। आज कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने बच्चे को ले जाने की कोशिश नहीं करता गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, वो प्राइवेट स्कूल को जो है वो प्रेफर करते हैं। वजह सिर्फ इसकी ये कि वहाँ पे बेहतर तालीम है, बेहतर सहूलियात हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी इस सिलसिले के अंदर थोड़ा सा कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्कूलों की तादाद जो है वो कैटेगरीज के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। एक तो स्कूल बहुत ज़्यादा है और फिर उसके बाद उनकी कैटेगरीज। पेरेंट्स चाहते हैं बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाना, लेकिन वो अपनी माले वसाइल को देखते हुए फिर उसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे कराची के अंदर ऐसे स्कूल भी हैं जो 1 लाख से ज़्यादा माहाना फीस वसूल कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप भी अपने बच्चे को और मैं भी अपने बच्चे को बेहतर तालीम हासिल करवा चाहता हूँ कि हासिल करें, लेकिन अपनी जेब को देखते हुए, अपने माली मसाइल को देखते हुए। तो मैं यकीनन वो 1 लाख वाला स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकता अपने बच्चे के लिए। लामहला मुझे उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ता है, जहाँ तक मेरी जेब इजाज़त देती है, जहाँ तक मेरे माली वसाइल जो है इजाज़त देते हैं, तो बच्चों को हम वहाँ लेके जाते हैं।
اب ان بچوں کو تعلیم تو دی جا رہی ہے. اب بچہ ہمارے پاس اسکول کے اندر جب آتا ہے تو وہ 4 سے 5 گھنٹے کے لیے آتا ہے. صحیح. اس 4 سے 5 گھنٹے کے اندر ہم تعلیم جو کچھ دیتے ہیں اس کو مختلف سبجیکٹس پڑھاتے ہیں, نصابی غیر نصابی بھی اس کے اندر تربیت شامل ہوتی ہے. بچوں کو ہسٹری کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے, بچوں کو پاکستان کے بارے میں بتایا جاتا ہے, پاکستان کس طریقے سے بنا تھا اس طریقے سے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے. یہ بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب بچہ 5 گھنٹے ہمارے پاس جانے کے بعد باقی 19 گھنٹے ہمارے پاس نہیں ہوتا. پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بس اسکول میں داخل کروا دیا ہے جی, تو اب ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے, والدین بری ذمہ ہو گئے. تو یہاں پر وہ تعلیم برائے فروخت والی جو بات ہے وہ ایسا نہیں ہے. اب تعلیم گمشدہ جو ہے تعلیم گمشدہ بھی نہیں ہے. اگر آپ کیٹیگرائز کریں تو کراچی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 60% اسکول ایسے ہیں جو تقریباً 1500 1800 اپ ٹو 1500 اور 1800 اسکول جو فیس لیتے ہیں ماہانہ اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, جبکہ ایسے اسکول بھی موجود ہو گئے 25,000 30,000 35,000 بھی لے رہے ہیں, ایون لاکھ بھی لے رہے ہیں. اب گورنمنٹ اسکول سے اگر اس کا موازنہ کریں تو گورنمنٹ اسکول کے ایک بچے کے اوپر جو گورنمنٹ کا خرچہ آ رہا ہے وہ تقریباً 4,500 روپے آتا ہے. صحیح. جبکہ وہ پرائیویٹ اسکول کے اندر جو بچے نامنل یعنی کہ جس کو آپ کہتے ہیں سفید پوش, وہ اگر 1,500 روپے کے اندر بچہ پڑھوا رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ اسکول کے لیول سے کہیں زیادہ بہتر درجے کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. فیسلٹیز ان کو بہت زیادہ اسکول میں حاصل ہوتی ہیں پرائیویٹ اسکول کے اندر. گورنمنٹ سیکٹر کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو ہزاروں اسکول ایسے ہیں جن کے اندر آپ کو پانی کے پینے کی سہولت نہیں ملے گی, جہاں پہ آپ کو فرنیچر نہیں ملے گا, جہاں پہ آپ کو واش روم نہیں ملے گا. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی اسکول ہوگا تو اس میں کم سے کم یہ چیزیں نہیں ملے گی کہ وہاں پہ واش روم نہیں ہے, وہاں پہ پینے کی سہولت پانی کی سہولت نہیں ہے, وہاں پہ جنریٹر نہیں ہے, وہاں پہ بجلی نہیں ہے, ایسی یعنی بچہ بہتر تعلیم حاصل کر رہا ہے. لیکن وہ تعلیم جو ہے وہ ہمارے پاس صرف 5 گھنٹے کے لیے حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس کے بعد پیرنٹس کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا پورا کریں. پیرنٹس جو ہیں ان کے پاس ٹائم بالکل نہیں ہے, وہ بھی اپنے مالی وسائل کو بڑھانے کی دوڑ میں بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں. اب بچہ جو ہے وہ اس کے اندر پس جاتا ہے. بچہ اسکول سے جب گھر آتا ہے تو اس کے اوپر والدین کا چونکہ وہ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کے اوپر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لحاظ سے یہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے, میں معذرت چاہوں گا یہ الفاظ کہتے ہوئے, لیکن جو وہ کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے مالی وسائل سے زیادہ ہوتا ہے جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ بہت اچھا ہو جائے. ہر بچے کے اندر 5 انگلیاں اپنے ہاتھ کی برابر نہیں ہوتی ہیں. ہر بچے کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ دا بیسٹ آپ اس کو سمجھے کہ آپ پڑھانے بھیج دیا ہے. ایک ہی کلاس کے اندر پڑھنے والے بچے سارے ایک ہی اسپات سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ سارے کے سارے فرسٹ نہیں آ جاتے. ان کے اندر بھی اونچ نیچ ہوتی ہے. تو بچے کو پڑھنے دیجیے, اس کو تعلیم حاصل کرنے دیں. ہمارے یہاں تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنے کا مقصد صرف اس کو ارننگ مشین بنانا ہوتا ہے. آگے جا کے وہ کتنا اچھا کمائے گا, کتنی اچھی زندگی کو گزارے گا, فیشن تک جو ہے والدین ڈیسائیڈ کرنے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے نے آگے چل کے حاصل کیا کر رہا ہے, وہ تعلیم کیا حاصل کر رہا ہے, یہ مقصد نہیں ہوا. مقصد فوت ہو گیا تعلیم کا, مقصد صرف یہ رہ گیا. تو اگر آپ اس کو تعلیم گمشدہ کہہ دیں تو بات مناسب نہیں ہے کہ اس کو تعلیم تو دی جا رہی ہے لیکن آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو ارننگ مشین کے لحاظ سے. دیٹس ناٹ گڈ. صحیح. اس کا جواب لیتے ہیں. علی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی ذرا بتائیے گا سر, والدین بری ذمہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں, بچے کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ اس کو تعلیم جو ہے وہ بوجھ لگنے لگی ہے. جیسے کہ میں نے انٹرو میں کہا کہ بستہ بھاری ہوتا جا رہا ہے, تعلیم ہلکی ہوتی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن پسما کی جانب سے اور سر شرف الزمان چیئرمین پسما کی جانب سے کہ آپ نے ہم لوگوں کو موقع دیا یہاں پر کہ ہم تعلیمی اعتبار سے کچھ بات کر سکیں آپ کے ساتھ. تو محمد علی بھائی, بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی اسرار بھائی نے بھی فرمایا ہے کہ جو ہماری جو موٹو ہے, جو ہماری جو ڈائریکشن ہے, وہ ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہے. صحیح. ہمارا جو مقصد ہے وہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم بچے کو تعلیم دلائیں, لیکن اس تعلیم کے پیچھے ہمارا مقصد اس کی ارننگ ہے. صحیح. تو اسی دورانیے میں, اسی دوڑ میں تعلیم کہیں رہ گئی ہے, کہیں چھپ گئی ہے یا کھو گئی ہے, جسے آپ کہنا چاہتے ہیں. تو بچے کی تعلیم ایک انویسٹمنٹ پلان بن گیا ہے کہ آج انویسٹ کریں گے تو کل انٹرسٹ ملے گا. ایگزیکٹلی. تعلیم کا نام صرف اور صرف اس کی فائنینشلی ہیلتھ کو انکریز کرنا نہیں تھا. تعلیم کا کام اس کی جسمانی نشو و نما بھی تھا, اس کی روحانی نشو و نما بھی تھا, اس کی سوشل لائف بھی تھی, اس کی پوری لائف کوچنگ بھی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا شہری, ایک ایسا جو ہے وہ پرسن, ایک ایسا انسان وجود میں آئے کہ جو اپنے آپ کو بھی سنبھال سکے اور اپنے خانوادہ, اپنے فیملیز کو بھی سنبھال سکے. صحیح. لیکن اس میں ہوا یہ کہ جب ڈائریکشن چینج ہوئی
تو اس میں آٹومیٹکلی وہ ہم ڈائریکشن سے ہٹ گئے, ڈائمینشنس ہمارے ہٹ گئے, تو ایک ریس لگ گئی. اس ریس میں ہم نے کس کو کاپی کیا؟ اس ریس میں ہم نے ویسٹرن کو کاپی کیا. اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اسکولس کی, ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹیچرس کی, ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ٹریننگس کی, ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل جو ہے وہ انوائرمنٹ کی. تو اس میں تعلیم برائے فروخت ہوگی. صحیح. کیوں؟ کیونکہ آپ اگر ڈیولپ اور انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز کی اگر بات کریں تو اس ٹائم 2% ایسے اسکولس ہیں پاکستان بھر میں جو سر شرف الزمان چیئرمین پسما بار بار اس کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ 2% ایسے اسکولس ہیں کہ جو ان ایکسیڈ فیس لیتے ہیں. سر اسرار نے بھی اس کا ذکر کیا, جیسے کہ آپ کو خود پتہ ہے. جی. تو وہ جو اسکول ہیں ان کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں, ان کے جو سلیبس ہوتے ہیں, ان کے جو آؤٹ لائنس ہوتے ہیں, اس کو میٹ کرنے کے لیے جو ایک ٹیچرس ٹریننگز ہوتی ہیں وہ خود انٹرنیشنل لیول کی ہوتی ہے. وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ اتنا کرتے ہیں کہ وہ اس کے بعد لامحالہ یہ ساری چیزیں ایکسپینسو ہو جاتی ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر اگر ہم اس کو کاپی پیسٹ کریں. اس کے بعد اس میں لیکن اس میں جو ہے وہ اس کا توازن نہیں رکھا گیا, اس میں گورنمنٹ سطح کے اوپر اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا کہ آیا اس میں کیا سلیب ہونا چاہیے, ان ایکسیڈ بھی ہونا چاہیے یا کوئی اس کے سلیب ہونا چاہیے. اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ جو ایک کمپلیکسٹی کریٹ ہو گئی سوسائٹی کے اندر, جو پیرنٹس اپنے بچے کو 1 لاکھ والے اسکول میں نہیں بھیج سکتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں 15-20 ہزار والے میں, تو وہ مطلب کچھ نہ کچھ ایسا مل جائے ہم کو کہ وہ اس صورت میں یہ ہوا کہ وہ ایک مثال ہے کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا. تو وہ کچھ خاطر خواہ رزلٹ نہیں آتے. اچھا وہ ایک سلیب ہے, وہ ایک کلاس ہے کہ جو اس کو فالو کر رہی ہے, لیکن اب جو اگر آپ گورنمنٹ سطح پر یا آپ نجی سطح پر دیکھیں تو بہت سارے ٹیچرز انڈیویجولی, بہت سارے اسکولز, بہت ساری ایسوسیشنز اس طریقے کے کام کر رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر کم ایکسپینسز پہ بچوں کو ہائیلی اسکلفل وہ بنائیں اور ان کی لائف کوچنگ کی جائے. صحیح. تاکہ وہ بچہ ایک سوشلی, مینٹلی, فزیکلی ہر حوالے سے وہ سوسائٹی میں. ایسے تعلیمی ادارے بہت زیادہ محدود نہیں ہیں اگر علی بھائی میں غلط نہیں ہوں تو؟ اگر محدود ہیں وہ کیونکہ وہ ہم اس کو نظر ثانی نہیں کرتے. صحیح. اس کی مثال یہ ہے کہ جب تک کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے, ان تمام چیزوں کے لیے وہ ایک سلینگ لینگویج کہتے ہیں دکھے گا تو بکے گا. بالکل ایسے ٹھیک ہے. تو وہ بیچارے دکھتے بھی نہیں ہیں. اور وہ اپنی زندگی پوری کر کے, ہم بہت سارے ایسے اسکولوں کو, بہت سارے ایسے لوگوں کو, بہت سارے ایسے پرنسپلز کو, بہت سارے اسکول مالکان کو جانتے ہیں, بہت سارے ایسے ٹیچرز کو جانتے ہیں جو 40-40 سال 45-45 سال سے اپنی خدمتیں انجام دے رہے ہیں, لائف کوچنگ کر رہے ہیں ایک ایک بچے کو پروان چڑھا رہے ہیں اور اپنا پسینہ خون سب یہاں پر اس سوسائٹی کو دے رہے ہیں. آپ لوگ بھی تو پسما کے عہدیداران ہیں نا سر, آپ لوگوں کی بھی تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ والدین جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے سامنے یہ موقف رکھیں کہ جی اس طرح کے تعلیمی ادارے موجود ہیں, فلاں تعلیمی اداروں میں جائیں, وہاں پہ آپ کو اس طرح کی تعلیم مل جائے گی اور اتنی محدود رقم کے اندر ملے گی. لیکن اس کے اندر بات یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے, وہ اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہے کہ ہر جگہ کھولے جا سکیں. مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک ممبر اسکول ہے ہمارا ریڈی گوٹ کے اندر ہے. ریڈی گوٹ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ رورل علاقہ ہو گیا, بہت کراچی کے اندر ہے لیکن بہت دور. وہاں پر ایک اسکول قائم ہے جو فری آف کاسٹ بچوں کو تعلیم دے رہا ہے, بہترین تعلیم بچوں کو دے رہا ہے. یونیفارم بھی دیتے ہیں, کتابیں بھی دیتے ہیں, ٹیچرز بہت اچھی ہائر کی ہوئی ہیں, کراچی سے ٹیچرز جاتی ہیں, وہ گاڑیاں بھی چلائی دی ہے, بچوں کو کھانا بھی پرووائڈ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ اس علاقے کے اندر ابھی آپ کا کبھی جانا ہو تو دیکھیے کہ وہ اتنا زیادہ انڈر ڈیولپڈ یا لو ڈیولپڈ ہے کہ آپ وہاں پہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ منشیات بڑے عام وہاں پہ ملتی ہیں لوگوں کو. اور اس علاقے کے اندر بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے فری آف کاسٹ. ناٹ ایون فری آف کاسٹ تعلیم دی جا رہی ہے بلکہ ان کو غذائی ضروریات بھی ان کی پوری کی جا رہی ہیں, صرف 10 روپے دے کے کھانا. اچھا ان کا مقصد کیا تھا کہ ان سے جب ہماری بات ہوئی کہ 10 روپے لینے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو بھکاری بنایا جا رہا ہے, وہ 10 روپے دے کے اور لے کے وہ پورے یعنی کہ پوری اپنی غذائی ضرورت پوری کر سکتا, اور بہترین, ایسا بھی نہیں کہ بالکل لو کیٹیگری کا ہو, بہت اچھا کھانا پرووائڈ کر رہے ہیں. یعنی ہر طرح کا وہ فیسلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو ایسے اسکول بھی موجود ہیں. اب ایسے اسکول ہر جگہ پر موجود نہیں ہیں, لیکن اگر ریڈی گوٹ کو بھیجنا ہو بچوں کو, آپ کراچی سے کہیں تو اس کے لیے والدین ان کی ٹرانسپورٹ ہی افورڈ نہیں کر پائیں گے اگر اتنا وہاں تک بھیجنا ہو. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سارے ایسے اس پہ اسرار بھائی اقدامات ہونے چاہیے نا کہ اس طرح کے اسکول جو ہیں وہ بیچ شہر میں بھی جو ہے وہ بالکل ہونے چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ جو اپنے بجٹس بناتی ہے اس کے اندر پرووائڈ کرے. گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ وہ جو اپنے ان کے گورنمنٹ اسکول ہیں ان کے اندر جو
अभी कायम है, उनके अंदर फर्नीचर नहीं है, उनके अंदर पानी की सहूलियात का सहूलियात बिल्कुल नहीं है, फुकदान पाया जाता है, बिल्कुल टीचर्स सही। नहीं जी। है, अगर टीचर्स हैं तो वहाँ पे बिजली 6-6 महीने से कटी हुई है, बच्चे जो है वो मर रहे हैं। अगर तो ऐसी जगह पे जब वो स्कूल जब मौजूद है तो गवर्नमेंट को चाहिए पहले वो तो बेहतर करे, ताकि उसकी मिसाल कम से कम उतना नहीं तो उसके करीब करीब ही पहुँचने की कोशिश की जाए सही। तो गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि बच्चों को कम से कम गवर्नमेंट स्कूल में वो फी तो नहीं पे करना पड़ती, तो कम से कम वो सहूलियात ही दे दें वहाँ पर कि बच्चा जो है पढ़ तो कम से कम बेहतर तरीके से ले। यही वजह है कि पेरेंट्स जो हैं फिर गवर्नमेंट स्कूल से भागते हैं और प्राइवेट स्कूल की तरफ जाते हैं। इसमें मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा अगर हमारे पास टाइम है। जी जी बिल्कुल है। तो वो ये कि तालीम ख़ुद हमारे बानी पाकिस्तान कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब फरमाते हैं कि तालीम हमारे लिए जो है वो ज़िंदगी और मौत का मसला है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। फ़ी ज़माना देखा जाए तो हमारी जो पाक आर्मी है जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी और मौत को ख़तरे में डाल करके हमें हमारी सरहदों की हिफाजत करती है, इसी तरीके से उनका फरमान है कि तालीम हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। लेकिन गवर्नमेंट की लापरवाही का नतीजा आप देखें कि जिस तरीके से आपने अर्ज़ किया, सारी रिसर्च, सारी रिपोर्ट्स आप लोगों के सामने हैं कि कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। बजट की अगर आप बात करें, आप बजट में तो तालीम के बजट में कटौती कर दी गई है, इस पे नुक्ते उठाए जा रहे हैं कि अगर आप आला तालीम की बात करें तो यूनिवर्सिटीज के लिए कोई ग्रांट मंजूर नहीं की गई। बिल्कुल। तो अली भाई इस पे कुछ अगर आपका कमेंट आ जाए तो। असल में देखिए बात वही है कि डायरेक्शन क्या है। अब आपने अगर अपना मोटिव ही नहीं बनाया एजुकेशन का तो फिर आप मुझको बताएं कि किस तरीके से आप अपने अहदाफ को कंप्लीट करेंगे या हासिल करेंगे। आपका अहदाफ ही नहीं है। आपका अहदाफ ये है मिसाल के तौर पे कि जब आपके पास कोई चीज़ आती है, कोई फैसिलिटीज़ आती हैं, या आप कभी इख्तिदार में आते हैं या आपके पास कोई पोस्ट आती है, तो आप उसके बजाय कि आप एक प्लानिंग के तहत उसको साल 2 साल 3 साल एक पूरी प्लानिंग करके, लोग 50-50 साल की प्लानिंग करके डेवलपमेंट करते हैं, यहाँ पर 2 साल की प्लानिंग नहीं होती है। और प्लानिंग अगर होती है तो वो सिर्फ इस वजह से होती है कि मेरी जेब किस तरीके से भरेगी और आपकी जेब किस तरीके से। ये कोई ढका छुपा हाल नहीं है। आज अदालतों में सारे केसेस मौजूद हैं सही कि किसने क्या किया। अली भाई अगर वालिदैन से जाके पूछें कि भाई आप लोग क्या कहते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी इतनी इस्तिताअत नहीं है, हमारी जेब इजाज़त नहीं देती कि हम किसी आला तालीम हासिल करने के लिए अपने बच्चे को किसी जो है वो अच्छे स्कूल में डाल सकें। स्कूल में सहूलियात बिल्कुल मौजूद हैं लेकिन वो सहूलियात हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इसकी क्या वजह है कि स्कूल मालिकान की जानिब से सहूलियात दी जाती है लेकिन उसके ऊपर फीसेस लगा दी जाती है? देखें इसमें अली भाई 2-3 वजूहात हैं। देखें सबसे पहले तो ये कि कोई भी चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए, चाहे फिज़िकली फैसिलिटेशन हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, उसके लिए जो है फंड्स रिक्वायरमेंट होता है स्कूल को। ठीक है, अगर वो फर्स्ट टाइम स्कूल अपने एतबार से कोई इन्वेस्टमेंट कर भी देता है तो लेकिन उसको रेगुलर बेसिस पे टीचर्स ट्रेनिंग चाहिए होती है। उसको ऐसे लेवल के टीचर्स चाहिए होते हैं जो बच्चों को वेल ट्रेन करें, जिससे रिजल्ट। यहाँ पर एक नुक्ता ये भी तो है ना कि यहाँ पर डेज जो हैं वो बहुत ज्यादा कर दिए गए हैं। कलर डे हो गया, फ्रूट डे हो गया, ये बच्चों को मुस्तकबिल में काम थोड़ी आएंगे। बच्चों के मुस्तकबिल में क्या काम आएगा कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे क्या है, पाकिस्तान डे क्या है, डिफेंस डे क्या है, ये चीजें अगर आप पढ़ाई जाएं तो ज्यादा सही। अगर पाकिस्तान डे और डिफेंस डे किसी जगह पर सेलिब्रेट नहीं होता है और उसके ऊपर ये डेज जो ग्रीन डे, येलो डे, कलर्स डे, फ्रूट डे, और ये उसके ऊपर गालिब आ गए हैं तो ये सोचना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्कूल्स के अंदर तो अली भाई अगर मैं आपको बताऊं तो 14 अगस्त तक छुट्टियां ही होती थी। अगर माजी में आप नजर डालें तो 14 अगस्त का फंक्शन तो बहुत सारे स्कूल्स में बिल्कुल बंद ही हो गया। हमारे दौर में तो होता था, अब तो नजर नहीं आता। इसी से रिलेटेड सर शरफुज़्ज़मान ने, चेयरमैन पिस्मा ने पहले पिछले गुज़िश्ता अरसे में भी यही अर्ज़ किया था कि स्कूलों को इसी तरीके से जो पहले डिले करते थे छुट्टियां, समर वेकेशन वहाँ तक ले जाते थे, तो उन्होंने ये गवर्नमेंट सतह के ऊपर ये इसका ऐलान भी किया और इसमें बार बार कोशिशें की कि हमारे बच्चों को इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन के लिए, उनकी तैयारी कराने के लिए हमें कम से कम जो है वो 10-15 दिन चाहिए होते हैं, ताकि हम बच्चों की याद दहानी के लिए और बच्चों की जो है वो नशोनुमा के लिए और उनको पाकिस्तान की सालमियत के लिए या कितनी कुर्बानी गुज़िश्ता दी गई हैं उसका एहसास दिलाएं और जो मकसद पाकिस्तान है उसको उजागर करने के लिए हम इस तरीके के प्रोग्राम्स मुरतब दें। बिल्कुल, इसका जवाब लेंगे इसरार अली साहब से। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद लाइव कॉल्स के जरिए आप लोग भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप सवाल कर सकते हैं सैयद इसरार अली साहब से और अली हसन गबोल साहब से कि आया तालीम के मसाइल जो हैं वो बढ़ रहे हैं या वो कम हो रहे हैं, या तालीम के मसाइल का सद्देबाब करने के लिए अगर आपके पास कोई प्लान मौजूद है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आपकी लाइव कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अली हसन गबोल साहब से जवाब लेंगे कि आया तालीम के मसाइल जो हैं उनको उजागर करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है स्कूल्स मालिकान जो हैं वो भी एक मुनज़्ज़म कारोबार लेके चल रहे हैं, उनकी एक महदूद इन्वेस्टमेंट होती है। इस महदूद इन्वेस्टमेंट पर हुकूमत की जानिब से टैक्स आयद कर दिए गए हैं और स्कूल्स की जो बिल्डिंग्स हैं उसके हवाले से कहा जा रहा है कि इनको कमर्शलाइज कराया जाए वरना इनको सील कर दिया जाएगा, या फिर दीगर मामला जो हैं कि स्कूल की जो इंतज़ामिया है वो फीसेस निकालने के लिए, अपने स्टाफ की तनख्वाहें निकालने के लिए इतनी इनकम जो है वो गेन नहीं कर पा रही है जितने उन पे टैक्सेस लगा दिए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर स्कूल्स मालिकान पे टैक्सेस लगाए गए तो इसका बोझ बराह रास्त बच्चों पर पड़ेगा, उनकी फीसेस पे पड़ेगा। इसका जवाब लेंगे अली हसन गबोल साहब से। जी अली हसन साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जी, बात यह है मोहम्मद अली भाई कि आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इसी तरीके से है कि जब हम पे टैक्स आएंगे तो लामोहला हम इसी कारोबार से इसको जनरेट करेंगे। जेब से तो नहीं लगा अपनी सकते, जेब से तो नहीं लगा सकता कोई भी। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है और ये पेरेंट्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि जहाँ गवर्नमेंट को हमारे शाना बशाना खड़ा होना चाहिए, जैसे कि हम भी उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। अच्छा। कि जब उनके ऊपर बोझ था, आज भी तालीमी सरगर्मियों का बोझ 80% प्राइवेट स्कूल्स ने उठाया, या मोर देन 80%, अगर अब मैं सही कह रहा हूँ तो उसके बावजूद हमें सब्सिडीज देने के बावजूद हमसे कमर्शलिज्म किया जाता है। एवरीथिंग वी हैव टू पे। सही है, ठीक है, हम FBR के ज़ुमरे में हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम जो है सोशल सिक्योरिटीज़ देते हैं, हम जो है ओल्ड बेनिफिट्स देते हैं, इसको देते हैं। उसके अलावा हम जितने जितना आप बता रहे हैं तो इमरान खान साहब कहते हैं 2% लोग हैं जो टैक्स देते हैं, आप उन 2% में आते हैं? जी बिल्कुल हम आते हैं। स्कूल जी बिल्कुल, स्कूल जो है वो ऐसी कोई छुपी हुई इनकम नहीं होती। बच्चों की जो तादाद भी सामने है और बच्चों की फीसेस भी सामने होती है। अमूमी तौर पे जो है वो बैंक्स के अंदर वाउचर्स के जरिए होता है, तो वो कोई ढकी छुपी इनकम नहीं होती। लेकिन बाज़ हल्कों से ये बातें भी सामने आती है ना इसरार भाई कि जो फीस है वो बज़ाहिर 1800 रुपए है, लेकिन उसके अलावा अखराजात अलग होते हैं कि इसके इतने पैसे, इसके इतने पैसे, सारा का सारा सामने होता है, वो कुछ छुपा हुआ नहीं होता। और वो फीस स्ट्रक्चर में वो चीज़ शामिल होती है, मेंशन होती है वो चीज़। आपको वाउचर्स जो दिए जाते हैं उसके अंदर वो सब चीज़ मेंशन होती है। ऐसा नहीं कि वो अलग से लिया जा रहा है, खाली फीस अलग ले ली जा रही, ऐसा नहीं होता। तो वो सारी इनकम जो है सामने होती है। जो हमारे टैक्सेस हम पे लागू किए गए हैं वो सबके सामने, बेशुमार टैक्सेस हम पे लगाए गए हैं, वो दे रहे हैं। लामहला बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम अपनी जेब से नहीं दे सकते। अल्टीमेटली वो बोझ जाता है पेरेंट्स के ऊपर जो उनको बियर करना पड़ता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो थोड़ा सा कमी की हम देखते हैं कि एक तो पहले ही यानी गवर्नमेंट सेक्टर जो था वो नाकाफ़ी था। हम अगर 80s की तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक ऑफर आई थी। सेक्टर नाकाफी था या नाअहल था? दो अलग अलग चीजें। देखिए, नाकाफी भी था और नाअहल भी है। नाअहल अब साबित हो रहा है, उस वक्त नाकाफी था। अच्छा। जब गवर्नमेंट ने हम प्राइवेट सेक्टर को कॉल किया था हेल्प के लिए कि गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और गवर्नमेंट की हेल्प करे, तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 से 15 हज़ार कराची के अंदर, सिर्फ कराची के अंदर 14 से 15 हज़ार रजिस्टर्ड स्कूल मौजूद हैं और 20 से 22 हज़ार मतलब टोटल अगर देखें रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मिला के तो 20-22 हज़ार स्कूल मौजूद हैं। यकीनन ये स्कूल खाली नहीं है, इनके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी ये तालीमी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। अली हसन गबोल ने जैसा कहा कि 80% हमने तालीम का बोझ उठाया हुआ है। जो गवर्नमेंट के बजट्स हैं वो उनकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन हमको नहीं मिलता। किसी प्राइवेट स्कूल को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता बजट के अंदर से, ताकि वो कुछ फैसिलिटेट मजीद करने का सोचे या जो फैसिलिटीज़ वो दे रहा है उसके अंदर कुछ कमी करने की कोशिश करे या और मजीद बेहतरी आए। ऐसा कुछ भी नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट अपने मसाइल से नहीं निकल पाती, अपने स्कूल्स को पूरा नहीं कर पाती। अब आप कंपैरिजन देखें तो एक बच्चा जो है हमारे पास कराची के अंदर आप देखेंगे मोर देन 60% स्कूल ऐसे हैं जो 1500 से 1800 अप टू 1500 और 1800 स्कूल चार्ज कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट स्कूल के एक बच्चे के ऊपर 4500 रुपए खर्च आ रहा है और वहां से ही इज गेटिंग नथिंग, द चाइल्ड इज गेटिंग नथिंग फ्रॉम देयर। लेकिन वालिदैन कहते हैं कि भाई स्कूल की फीसिस में जो है वो हर साल इजाफा कर दिया जाता है 50% तक। नहीं, 50% ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कराची के अंदर जो कैटेगराइज करना चाहिए स्कूलों को, वो कैटेगराइज कभी नहीं किया गया। सबको एक ही लकड़ी से हाँका जाता है, यानी प्राइवेट स्कूल का एक लेवल लगा देगा। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कैटेगराइज करने की जरूरत है। यहाँ पर ऐसे स्कूल भी मौजूद हैं जिनकी अभी बात हो चुकी है कि दे आर चार्जिंग वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एज फी, और ऐसे स्कूल भी हैं जो बिल्कुल नॉमिनल फीस ले रहे हैं, यानी 500 रुपये फीस लेके भी स्कूल चल रहा है, वो भी तालीम दे रहा है। अब यकीनन उसका मुकाबला हम उस स्कूल से नहीं कर सकते जो 25,000 या 30,000 रुपये फीस ले रहा है। यकीनन उसके फैसिलिटीज को भी मुकाबला नहीं कर सकते। यकीनन कुछ ना कुछ फर्क होगा, लेकिन वो 500 रुपये स्कूल जो बच्चा 500 रुपये वाले स्कूल में पढ़ रहा है
اس کے پیرنٹس بھی اپنے بچے کو گورنمنٹ کے اندر گورنمنٹ اسکول میں داخل کروانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں ہم 500 روپے یہ یہاں پہ بہتر تعلیم حاصل کر رہا ہے, کم سے کم فرنیچر تو ہے یہاں پہ, کم سے کم ٹیچرس تو ہے یہاں پہ, کم سے کم یہاں پہ لائٹ تو ہے, کم سے کم بیٹھنے کی جگہ تو ہے, واش روم تو ہے. گورنمنٹ اسکول کے اندر ہزاروں آپ کو اسکول ایسے ملیں گے جہاں پر یہ فیسلٹیز نہیں ہوں گی. تو مطلب کنٹریبیوٹ تو کر رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر, لیکن پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کوئی ہیلپ آؤٹ نہیں ہو رہا گورنمنٹ کی طرف سے. اگر گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ کرے تو جو ہم جن اسکولوں کی بات کر رہے ہیں کہ ماڈل اسکولز, اب دیکھتے ہیں ہم کہ شہزاد رائے صاحب نے کچھ ایک اسکول لیا تھا, فاطمہ جناح ایم بی اسکول کا نام تھا, تو اس کو انہوں نے اڈاپٹ کیا اور اس کو گورنمنٹ سے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی. ابھی پچھلے لاسٹ ویک کی رپورٹ ہے کہ جو گورنمنٹ سیکٹر کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کلاس 5 اور کلاس 8 کے جو ایگزامز ہوئے ہیں, جو ڈائریکٹریٹ کی طرف سے ہوئے تھے, ڈائریکٹریٹ فار اسسمنٹ اینڈ ریسرچ جو جامشور کی طرف سے ہوا تھا, 5 لاکھ بچے اس میں انرول ہوئے گورنمنٹ کے کلاس 5 اور کلاس 8 کے. اس میں سے 1 لاکھ بچے اپیئر ہی نہیں ہوئے ایگزام کے اندر, اور 1 لاکھ بچے فیل ہو گئے. صحیح, یعنی جو اپیئر نہیں ہوئے وہ بھی فیل ہو گئے. اب 9 جولائی کو سیکرٹری ایجوکیشن نے اس کے لیے میٹنگ کال کی ہے کہ جو بچے فیل ہو گئے 1 لاکھ, ان کو کسی طریقے سے پروموٹ کیا جائے تاکہ یہ لوڈ کم ہو. تو گورنمنٹ سیکٹر کا حال تو سامنے ہے. شہزاد رائے صاحب نے جو ایک اسکول اڈاپٹ کیا تھا اور اس کے بارے میں بڑے بلند بانگ دعوے آ رہے تھے کہ وہ بہت آگے چلا گیا ہے. 209 طالبات نے وہاں سے ایگزام دیا تھا اور 82 ٹوٹل وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے ہیں, 127 بچیاں فیل ہو گئی ہیں. تو گورنمنٹ سیکٹر کا حال یہ ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں کبھی بھی آپ کو اتنے تعداد کے نہیں ملے گا کہ یعنی 2 لاکھ بچے فیل ہو رہے ہیں کلاس 5 اور کلاس 8 کے. یہ سٹینڈرڈ ہے گورنمنٹ ایجوکیشن. گورنمنٹ کے سٹینڈرڈ پہ علی حسن صاحب سوال میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھیں گورنمنٹ سٹینڈرڈ کے حوالے سے سرار بھائی نے بڑی بہترین بات کی کہ یہ سٹینڈرڈ ہے کہ 82 بچے 209 میں سے پاس ہو رہے ہیں, لیکن اگر تعلیمی ادارے سرکاری تعلیمی اداروں کو چلانا جو ہے یہی فلاحی اداروں کا کام ہے جیسے شہزاد رائے صاحب نے چلایا, تو پھر وزارت تعلیم کو تالے مار دینا چاہیے. صحیح, بہت خوب. اچھا, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے آپ نے فیس انکریمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ 50% تک پرائیویٹ سکولز بڑھا لیتے ہیں, تو اس میں آپ کو تھوڑا سا اصلاح کر دوں کہ وہ اس طریقے سے کہ ہم پابند ہیں سندھ ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ. صحیح, ٹھیک ہے. اس میں ہمیں ہر 3 سال کے بعد رجسٹریشن رینیو کرنی ہوتی ہے اپنی. اس میں آپ لوگ تو ایسوسیشن میں بیٹھے ہوئے نا, جو ایسوسیشن کے بالکل تابع نہیں ہیں وہ لوگ تو بالکل غنڈہ گردی پہ بھی اترے ہیں سر, اگر غلط نہ ہو. وہ بات ٹھیک ہے, لیکن جو اس کا جو بچوں سلیب کو ہے اپیئر نہیں ہونے دیا جاتا ایگزام کے اندر اگر انہوں نے فیس پے نہیں کی ہوئی تو. نہیں, یہ تو دیکھیں یہ ایک میٹر الگ ہے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں فیس انکریمنٹ کے حوالے سے ہم پابند ہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں. اب پہلے تو یہ لوگ ایسوسیشن کے کچھ لوگ سپریم کورٹ کے بھی پابند نہیں ہیں سر, جو پابندی نہیں کر 5% فیس کی بات, لیکن ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو الاؤ ہوتا ہے کہ وہ 5% انکریمنٹ سالانہ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں. اس پہ پسما نے کیا اب تک ایکشن لیا ہے کہ جو اسکول جو ہیں وہ 5% سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں ہر سال, ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ پسما کوئی اتھارٹی نہیں ہے. پسما ایک ایسوسیشن ہے جس کے انڈر اسکول آتے ہیں. ایسوسیشن اتھارٹی نہیں ہے سر, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اتھارٹی نہیں ہے. مطلب ہمارا ان کے اوپر کوئی زور نہیں ہے. مطلب اگر آپ کا ایک اسکول ہے اور آپ ہمارے ممبر بن جاتے ہیں تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں, میں آپ کے اوپر کوئی چارج نہیں لگا سکتا, میں آپ کو کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. جو ہے وہ ایکشن کم از کم اس سینس میں تو لے سکتے ہیں کہ آپ نشاندہی کر سکتے ہیں. نشاندہی تو آلریڈی ہے. ڈائریکٹریٹ جو ہے ہمارا, اس کے پاس تو یہ سارا ڈیٹا موجود ہے. ڈائریکٹریٹ سے ہی ہم پرمیشن لے کے چلتے ہیں. اگر ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ سالانہ جو ہے وہ انسپیکشن بھی کرتا ہے, وہ انسپیکشن کرتا ہے, اپنا انسپیکشن کرے اور دیکھے کہ اگر یہ 5% سے زیادہ بڑھا رہے ہیں. ڈائریکٹریٹ جو ہے یہ بھی تو سرکاری ادارہ ہی ہے. ہاں, یہ سرکاری ادارہ ہے, لیکن یہ پرائیویٹ اسکولز کے لیے, یہ پرائیویٹ اسکولز کے لیے. اچھا, یہ جو سرکار بات کر رہا ہوں میں, یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کے لیے فار دا سینس یہ ڈائریکٹریٹ ہے پورا. تو کچھ اسکولز کی جانب سے اس ڈائریکٹریٹ کو بھی اوکے کی رپورٹ دی جا رہی ہے. بالکل نہیں, دیکھیں اس میں اب جو میں بتانا یہی چاہ رہا تھا کہ اب جو ہمارا جو سرٹیفکیٹ لائسنس ہمارا آتا ہے رجسٹریشن کا, اس کے اوپر اب فیس مینشن ہے. اچھا, ٹھیک ہے, کہ کتنی آپ کی اپروول فیس ہے. اب کوئی بھی اسکول اس فیس سے زیادہ فیس نہیں کلیکٹ کر سکتا پیرنٹ سے, تو یہ بہت آسانی ہو گئی ہے سب پیرنٹس کے لیے. تو اس میں وہ مطالبہ کرنا چاہیے پیرنٹس کو کہ اگر آپ کی جو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ آویزہ کریں, جذبہ کریں, تاکہ ہمیں واقعاً پتہ ہو کہ آپ کی فیس کیا ہے ایکچوئل. لیکن محمد علی بھائی حقیقت اس سے بہت دور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو اپروول فیس ہے, بہت سارے اسکولز, صرف 2% وہ اسکول ہیں جو جن کی آپ نے بات کی جو بیچتے ہیں تعلیم, لیکن 98% شرف الزمان بار بار اس چیز کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ ایسے ہیں جو اپنی اپروول فیس سے بھی لوور دین لیتے ہیں اور مور دین سیٹسفائی کرتے ہیں پیرنٹس کو. ایون یہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی ہر
بات کو سمجھتے ہیں, ان کو ٹائم دیتے ہیں, اور بڑے اسکولوں میں جو بڑے ان اے سینس جو لاکھوں روپے لے رہے ہیں وہ بات بھی نہیں کرتے. ان کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ نے ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لیا ہے تو اس کے بعد اچھا ٹھیک ہے, ایک ڈسپلن بھی ہوتا ہے, ڈسپلن وی ہیو ٹو فالو دا ڈسپلن, انلیس وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو دا ڈسپلن کوئی چیز پھر چل بھی نہیں سکتی. وہ بات بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے ان کو اپنے چپل گھسنے پڑتے ہیں. لیکن جہاں پر ہم ان کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کرتے ہیں, 6-8 مہینے کی اسکولوں میں فیس نہیں جمع ہوتی ہے پیرنٹس کی طرف سے, اچھا صرف اس بنیاد پہ کہ ہماری کوئی پرابلم ہے, فائنینشیل پرابلم سے, اس میں ہم کوآپریٹ کرتے ہیں, ان کو اس حد درجہ کوآپریٹ کرتے ہیں. لیکن نتیجتاً کیا ہوتا ہے, نتیجتاً یہی ہوتا ہے کہ ہم فائنینشیلس اور نیچے کرائسس میں آ جاتے ہیں. لیکن یہ فیسیلیٹیشن پھر بھی پیرنٹس کو مل رہا ہے, ان بچوں کو مل رہا ہے, لیکن کسی اسکول سے اس طریقے سے بچوں کو نہیں نکالا جاتا ہے, رسوا نہیں کیا جاتا ہے. لیکن جو کچھ ایسی ویڈیوز آئی ہیں نا سر سوشل میڈیا کے اوپر, یا پھر ہماری نظر سے یا آپ کی نظر سے بھی, علی بھائی میں ایز اے پیرنٹس ایگزام سے اٹھا دیا گیا بچے کو کہ اس نے فیس پے نہیں کی, بچے کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا. محمد علی بھائی, میں ایز اے پیرنٹس اگر سوچوں, میں اگر آپ کوئی فیسیلیٹیشن کوئی سروس مجھے دے رہے ہیں اور میں اس سروس کا ادا نہیں کر پا رہا ہوں, تو اخلاقی طور پہ, ایتھیکلی, قانونی, سوشلی مجھے چاہیے کہ میں وہ فیسیلیٹیشن نہیں استعمال کروں. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس کے باوجود جبری طور پر آپ اس چیز کو کریں کہ اگر ہمیں مجبور کریں اسکول انتظامیہ کو, اسکول مالکان کو, کہ نہیں آپ کسی صورت دیں, آپ یہ جواز نہیں رکھتے, تو کہاں لکھا ہے کہ آپ جواز نہیں رکھتے؟ یہ ایک معاہدہ ہے ہمارے اور بچوں کے اور پیرنٹس کے درمیان کہ ہم آپ کو یہ سہولت دیں گے. ہاں, اس سہولت میں, اس فیسیلیٹیشن میں, اس سروس میں اگر ہم نے کہیں کوتاہی کی ہے تو اس میں ہم جواب دہ ہیں, ہم اکاؤنٹیبل ہیں, چاہے گورنمنٹ سطح کے اوپر بھی ہیں اور سوشلی سطح پر بھی ہیں. لیکن بہت ساری چیزوں کے اندر اگر بات کی جائے تو اسکولز کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اسکولز میں ایک رول پاس کیا گیا ہے کہ 5% آپ کو اسکالرشپ دینی ہے. کتنے پرسنٹ اسکولز میں جو ہے وہ پسما کے حوالے سے میں پوچھ لیتا ہوں, کتنے پرسنٹ اسکول ہیں جو 5% اسکالرشپ دیتے ہیں؟ تمام اسکول مور دین 5%. اچھا, ہم اپنی بات کریں تو 10% جو ہے وہ ہم اسکالرشپ دیتے ہیں. لیکن اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے اسکولز مالکان کے اوپر. نہیں, اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ من پسند لوگوں کو مطلب ریکمینڈ کیا جاتا ہے مختلف آفیسر, مثلا ڈائریکٹریٹ کی طرف سے, مثلا کسی اور طرف سے, کہ وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, اور وہ ان لوگوں کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جو باحیثیت ہوتے ہیں. صحیح. لیکن ان کے اثر رسوخ ہوتے ہیں. علی بھائی, آپ لوگوں کو اس پہ کوئی پٹیشن دائر کرنی چاہیے نا کہ جو بچے آ رہے ہیں اسکالرشپ کے اوپر وہ بھی سرکاری سطح پر پرچی کے اوپر آ رہے ہیں. نہیں, ڈائریکٹریٹ کے اندر تو ہمیں یہ سب جمع کروانا پڑتا ہے. اچھا, جو ہم رجسٹریشن کے لیے جاتے ہیں تو ہم ریٹرن کے اندر ہی سب چیزیں دینا پڑتی ہے, لسٹ دینا پڑتی ہے کون کون سے بچے آپ کے پاس جو ہیں, ان کا کانٹیکٹ نمبر, ان کا ایڈریس, وہ آپ کے پاس. لیکن اگر آپ لسٹ مہیا کر رہے ہیں اور اس لسٹ کے اندر 4 بچے اگر آپ جو ہے وہ اسکالرشپ پہ پڑھا رہے ہیں, اس میں سے 2 جو ہے وہ ڈائریکٹریٹ سے پرچی کے اوپر آئے ہوئے ہیں, تو پھر فائدہ کیا ہے اس اسکالرشپ؟ اب یہ بتائیے کہ ڈائریکٹریٹ اگر چاہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے ان کے ڈائریکٹڈ لوگوں کو کنسیشن دیا جائے تو یہ پاسبل نہیں ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر, اس پہ کوئی پٹیشن آپ لوگوں کو دائر کرنی چاہیے ڈائریکٹریٹ کے خلاف کہ وہاں سے فلاں افسر نے یہ فون کر کے کہا ہے کہ اس بچے کو نہیں. دیکھیں, وہ فون کر کے نہیں ہوتا ہے سلسلہ, اس کا ایک ریٹن اپلیکیشن ہوتا ہے جو کہ پیرنٹس جا کر کے ایک ڈائریکٹریٹ کو دیتے ہیں, اور ڈائریکٹریٹ اس کے اوپر جو ہے وہ ہدایت جاری کرتا ہے, اور اسکول پھر پابند ہوتا ہے اس کو کہ آپ جو ہے وہ. لیکن جیسے اسرار بھائی نے کہا نا کہ اس پہ بھی ڈائریکٹریٹ سے پریشر آتا ہے کہ فلاں بچے جو باحیثیت گھر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بچوں کو جو ہے وہ اسکالرشپ مہیا کر دی جائے. تو ضرورت ہی نہیں ہے اسکالرشپ. یہ بات کہا جائے کہ ہم آلریڈی 10% کنسیشن دے رہے ہیں, اب مزید نہیں دے سکتے, تو پریشرائز کیا جاتا ہے. اچھا, تو مطلب اس کے اوپر آپ لوگوں نے کوئی پٹیشن تو دائر نہیں کی ہے, لیکن ہم اس کو سافٹلی ڈیل کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ڈائریکٹریٹ ہے, یہ مطلب معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس پہ وہ نہیں تو کیا ہم اس کو سافٹلی ڈیل کرتے ہیں, جہاں تک پاسبل ہوتا ہے وہاں دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ الزام کہ ہم کنسیشن نہیں دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اور باقاعدہ انسپیکشن کے بعد ڈائریکٹریٹ ہمیں الاؤ کرتا ہے. جب ہم رینیول کے لیے جاتے ہیں تو دوبارہ وہ انسپیکشن کرتے ہیں, وہ تمام ڈاکومنٹس چیک کرتے ہیں, سب چیز اسکول کو آ کے چیک کرتے ہیں, ریکارڈس چیک کرتے ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے یا نہیں ہے, اور اس کے بعد ہی وہ ہمیں رینیول دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ دے دیجیے اور انہوں نے اٹھا کے دے دیا. چلیں تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور ذرا پیرنٹس کی ذرا بات کرتے ہیں کہ پیرنٹس کے حوالے سے جیسے بات کی جاتی ہے کہ اسکولز کے بعد پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے, اور اس کے بعد پی ٹی ایم کے اندر آ کے وہ اسکولز کے اوپر چڑھ جاتے ہیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا, ہمارا بچہ تو فیل ہو گیا. تو اس پہ جو ہے وہ پیرنٹس کے حوالے سے کیا بات کریں گے؟ جی آپ پیرنٹس کے حوالے سے یہ کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اسکول بھیجنے کے بعد وہ قطع تعلق ہو جاتے ہیں, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے انہوں نے ذمہ داری پوری کر دی. چلیں اسرار بھائی, میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں, کتنے پرسنٹ پیرنٹس ہیں جو یہی حرکت کرتے ہیں؟ موسٹلی آپ دیکھیں پیرنٹس ہر گھر کے اندر دستور یہ دیکھیں کہ بچہ صبح اسکول جاتا ہے,
جی اسکول سے واپس آیا یا تو اس کو مدرسے قرآن پڑھنے کے لیے جانا ہے, صحیح. اس کے بعد واپس آیا تو ٹیوٹر بیٹھا ہوا یا اس کو ٹیوشن جانا ہے. اچھا. اس کے بعد جو ہے وہ اگر والد شام کو واپس آتے ہیں تو وہ ڈنڈا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بتاؤ تم نے کیا کیا. تو مطلب بچے کو تو ہم نے پریشرائز کر کے رکھا ہوا ہے نا کہ مطلب اس کو ہم ٹائم کہاں دے رہے ہیں. ایک اسکول سے پڑھ کے آ رہا ہے, وہ اسکول سے پڑھنے کے بعد دوسری جگہ پڑھنے جا رہا ہے, اس کے بعد تیسری جگہ پڑھنے جا رہا ہے. اچھا, ہر آدمی اپنا اپنا کام الگ دے رہا ہے. صحیح. ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ اس کو الگ پریشر دے رہا ہے. اسکول کی طرف سے ایک ہوم ورک ملا, پھر اس کو کاری طرف سے پریشر ملا. اسکولز کا تو چلیں مجھے سمجھ میں آتا ہے, لیکن ٹویٹر اور قاری صاحب کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں, تو ان کو یہ لگتا ہوگا نا کہ ہم پیسے لے رہے ہیں تو ہمیں کچھ تو دینا ہے بچے کو. پیسے لینے کا مطلب صرف اس کا ٹائم برباد نہیں ہے. پیسے لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسکول سے ملا ہے کام اس کو فارورڈ کریں. آپ وہ کام کروائیے, آپ مزید اپنا کیوں کام دینے کی کوشش کرتے ہیں. چلیں اس کا جواب لے لیتے ہیں. علی بھائی ذرا بتا دیجیے گا کہ واقعی بہت زیادہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے بچوں کے اوپر. بالکل ایسا ہی ہے, پریشر بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ اصل وجہ یہ ہے محمد علی بھائی اس میں کہ کوئی بھی شخص, چاہے وہ پیرنٹس ہو یا چاہے وہ اساتذہ ہوں, جی جی, یا چاہے وہ ٹیوٹرز ہوں, اسکول اساتذہ ہوں یا آپ کے ہوم ٹیوٹرز ہوں, کوئی بھی بچے کو اون نہیں کر رہا, اس انٹینٹی کو اون نہیں کر رہا ہے. جی ٹھیک ہے, صحیح. میں اپنے آرٹس کا اکاؤنٹیبل بن رہا ہوں, وہ اپنے آرٹس کا اکاؤنٹیبل بن رہے ہیں, اور ہم دونوں ٹیوٹرز, اسکول ٹیوٹرز اور اسکول ٹیچر مل کر کے پیرنٹس کے اوپر برڈن ڈال دیں, اور پیرنٹس ہم دونوں پہ برڈن ڈال لیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب سلسلہ اس طریقے سے ہے کہ ایک شخص کو اون کرنا پڑے گا اس کو. ایسی کئی مثالیں اسٹوریز کی شکل میں موجود ہیں, موویز کی شکل میں موجود ہیں, کہ بچہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک بالکل الگ ہو جاتا ہے. بھائی یہاں پر غور طلب بات یہ بھی ہے کہ کچھ میڈیا رپورٹس یا نیوز پیپر میں ایسی رپورٹس شائع ہوئی ہیں کہ اگر اسکولز ہی اتنی تعلیم مہیا کر دیں بچے کو کہ اس کو ٹویٹر کی ضرورت ہی نہ پڑے. دیکھیں یہ خود ایک المیہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پہ میں اپنے اسکول کی ایک مثال دوں آپ کو. میں نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا فارم رکھا ہوا ہے, جب ہم ٹیچرز کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک شک لگائی ہے, اور اس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہے کہ the school teacher will not be teach home tuition to any student of the school. اچھا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ, یہ تو انتہائی مزے کا خیز بات ہو گئی ویسے میری نظر میں تو. نہیں, یہ ہر ٹیوٹر جو ہے وہ پارٹ ٹائم میں ٹیوٹر بنا ہوا. ہاں نہیں, لیکن وہ کسی اور اسکول کے پڑھا سکتا ہے, لیکن ہمارے اسکول کے بچے نہیں پڑھا سکتا. ہم نے یہ شک لگائی. جی جی. اچھا. اس کی وجہ یہ ہے, ہاں ہمارے اسکول کے نہیں, مطلب کسی اور اسکول کے بچے پڑھائیں, ہمیں اس سے اعتراض نہیں ہے, لیکن ہمارے اسکول کو ہمارے اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہی تھی کہ یہاں پر جب یہ کنسیپٹ شروع ہوتا ہے کہ بچہ نے جو ہے وہ اسکول میں کچھ رہ گیا ہے تو وہ اس کے بعد جا کر کے حاصل کرے, اور پھر اس میں جو ہے وہ ان کی مارکیٹ شروع ہو جائے. تو اس مارکیٹ کو روکنے کے لیے کمپلیٹ. اچھا, یہ جیسے ابھی کچھ میں تھوڑی سی مثال دوں گا ایران کی آپ کو. ایران کی جو اسکولنگ سسٹم ہے وہ تھوڑا سا جو ان کا ٹائمنگس ہیں تھوڑا زیادہ ہیں, 3 بجے تک غالباً یا 4 بجے تک ہیں, جس میں ایرانی اسکول فیس بھی نہیں لیتے ہیں, اور کوئی جو ہے وہ کاپیز اور بکس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور لنچ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ناظرہ کا انتظام بھی ہوتا ہے اس میں. تو وہ کمپلیٹ سلوشن دیتے ہیں جس میں کوچنگ, ٹیوشن, سمجھے سب کچھ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جب بچہ 4 بجے گھر آتا ہے, اب وہ اپنی فزیکلی ایکٹیویٹیز کرے, اپنے پیرنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرے, کہیں گارڈن جائے گھومنے کے لیے. اس طرح تو علی بھائی پھر مکمل طور پہ بورڈنگ اسکول بھی بہت اچھے رہے نا, لیکن بورڈنگ اسکول کو پاکستان میں اور دیگر ایشیائی کنٹریز کے اندر پنشمنٹ بنا دیا گیا ہے کہ بچے کو پنش کرنا ہوتا ہے تو اس کو بورڈنگ اسکول میں. دیکھیں, بورڈنگ اسکول کا کنسیپٹ الگ ہے, کیونکہ آپ پیرنٹس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے. وہ جو آپ کی ہم آہنگی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے اپنی سوشل, اس کے ساتھ لائف نہیں گزار سکتے. آپ کے بہن بھائی نہیں ہوں گے, وہ جو آپ ٹائم مس کر جائیں گے وہ آپ واپس لے کر کے نہیں آ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہ ایک تھوڑا سا پنشمنٹ یا برڈن سمجھا جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے کم سے کم 1 یا 2 بچوں کی ایسی قربانی دی جاتی ہے جس گھر میں 4-5 بچے ہیں کہ جی 1 یا 2 جو ہے وہ کمپرومائز کرے گا, اور وہ چلا جائے گا. ایسی بات جو پیرنٹس کو ناگوار گزر رہی ہے اس کے اوپر پنش کر دیا جاتا ہے. سرار بھائی کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, بالکل ایسا ہے کہ یہاں پر اس کو اس طرح کی پنشمنٹ کے طور پہ سمجھاتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی افورڈیبلٹی کا مسئلہ آتا ہے. اچھا, ہر کوئی اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. مطلب بورڈنگ اسکولز کی فیس اتنی زیادہ, یقیناً بالکل زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ بچوں کو وہ بورڈنگ لاڈجنگ سب وہ ہم کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہر پیرنٹ کے اندر یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اگر چاہے بھی تو اس کو افورڈ کرنا نہیں کر سکتا. اچھا, اور ذرا نصاب کے حوالے سے کچھ بتائیے گا علی بھائی اور اسرار بھائی کہ مطلب نصاب اس طرح کا پڑھایا جا رہا ہے ہمارے اسکولز کے اندر جو کہ مستقبل میں ہمارے بچوں کو پاکستان کا مستقبل کا معمار بننے کے لیے جو ہے وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ لکیر کے فقیر ہیں, ہمارے پاس نصاب کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اچھا, اب گورنمنٹ سائڈ سے دیکھیں تو جو کتابیں چھپ رہی تھی وہی چھپتی چلی آ رہی ہیں, بہت کم اس کے اندر کوئی تبدیلی اگر آتی تو آتی ہے. صحیح. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر تو تھوڑا سا یہ کہ پبلشر ویری کرتے ہیں, تھوڑا سا بڑھاتے ہیں. نصاب کے اندر
गवर्नमेंट साइड से तो कोई तब्दीली नहीं है, मतलब उसके अंदर तो कोई अब डेवलपमेंट नजर ही नहीं आती। जो 10-20 साल पहले आपने पढ़ा था वही आपका बच्चा आज भी वही पढ़ रहा होगा, सही, तो उसके अंदर कोई तब्दीली नजर नहीं आती। इसके अंदर आप फिर डेवलपमेंट कैसे देख सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर जो है वो मुख्तलिफ पब्लिशर्स को जो लेकर आते हैं उसकी वजह ये होती है थोड़ी सी वैरायटी उसके अंदर मिलती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी खराबी होती है कि जब लोकल पब्लिशर नहीं होते और बाहर के पब्लिशर आप लेकर आते हैं तो बच्चा अपनी सकाफत से अपने कल्चर से थोड़ा दूर होना शुरू हो जाता है। ऐसा ही है, उसके अंदर फिर ये खराबी पैदा होना शुरू होती है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस लेवल पे काम करें। अगर हम जब ज़माने तालिब इल्मी में थे तो हमें माशरती उलूम में कुछ याद हो ना याद हो, कायदे आज़म के 14 नुकात जरूर याद हो, लेकिन आज के बच्चे को भी याद नहीं। सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखें तो माशरती उलूम जिसको कहा जाता है, सोशल स्टडीज, उसके अंदर सिवाय ज्योग्राफी के कुछ नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, सोशली एजुकेशन तो कोई प्रोवाइड कर ही नहीं जाती बच्चे को कि माशरे में किस तरह से जिंदगी गुजारनी है, लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है, बिल्कुल ऐसे ही है, और लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करना है। लेकिन तालीम में मौजूदा निज़ाम तालीम के अंदर पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा बच्चों को, इस तरह से कि बच्चों को किस तरह पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है, पाकिस्तान कितनी कुर्बानियों से बना है, दूर कर दिया गया, दूर कर दिया गया। जब हम ऑब्जेक्ट करते थे कि जब 14 अगस्त को भी छुट्टी के अंदर शामिल कर दिया गया तो उस वक्त हमारा ऑब्जेक्शन यही था कि हम बच्चों को तैयार करते हैं 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस की जो प्रिपरेशन होती है वो 10 से 12 दिन की होती है, 10-12 दिन की होती है। यानी अगस्त शुरू होते ही उसकी प्रिपरेशन शुरू होती है, बच्चे मिली नगमें, तकरीरें, ये वो सब चीज़ें टीचर्स गाइड कर रहे होते हैं उनको, तो वो तकरीरें करते हैं, मिली नगमे गाते हैं, आपस में डिबेट करते हैं। बहुत सारी चीजें ये खत्म होती जा रही हैं। यौम हुसैन खत्म कर दिया गया है, 12 रबीउल अव्वल खत्म कर दिया गया है, 14 अगस्त खत्म कर दिया गया है, 6 सितंबर खत्म कर दिया गया है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा कल्चर खत्म हो रहा है और उनका कल्चर आके नाफिज। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट थोड़ी हुई थी पिछले साल। अच्छा, कि इन डेज को मतलब स्कूल हॉलीडे नहीं होगा, अच्छा स्कूल ऑन होगा बट एकेडमिक नहीं, उसके अंदर यही एक्टिविटीज होंगी, यानी रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज होंगी। मिसाल के तौर पे अगर 14 अगस्त है तो उसके मुतालिक जो बातचीत होगी, यानी स्कूल ऑफ होगा फॉर एकेडमिक्स, सही, तालीमी लिहाज से बंद होगा और बच्चे जो है वो इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे। 23 मार्च आएगी तो उसके लिहाज से बच्चों को एजुकेट किया जाएगा, बच्चों को एजुकेट किया जाएगा 23 मार्च है क्या। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि ये बात वहीं तक रह गई कि छुट्टी खत्म हो गई, छुट्टी खत्म हो गई, बस बात यहीं तक रह गई कि छुट्टी खत्म हो गई। अच्छा, असल मसला ये है कि देखिए ये एक पूरा सिलेबस है, सही, ठीक है, उस बच्चे के लिए कौन सी टेक्स्ट बुक ज़रूरी है, जिस टेक्स्ट बुक के अंदर वो मवाद जो आप उसकी स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं वो आपने चूज़ करना है। आइदर वो आपको गवर्नमेंट बुक्स में मिले, सिंटेक्स की बुक में मिले। 6 या 7 क्लास के बच्चे को इस तरह की बुक्स पढ़ाई जा रही हैं कि उसमें इतनी हैवी इंग्लिश है कि वो जाहिर सी बात है वो नहीं कर पाता, उसको कॉम्प्लेक्सिटी में डाला जा रहा है। सही, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक, अब आई एम रियली सॉरी टू से हियर कि कुछ पब्लिकेशन इट्स अ माफिया, अच्छा, समहाउ, सही, व्हाई कि अब आप ये देखें कि आप जिस तरीके से कल्चर प्रमोशन हो रहा है उसी तरीके से ये अपना बिजनेस भी हो रहा है इनका, ठीक है। वो परसेंटेज देंगे, उसके बाद वो आपको टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, तो अब हम तो ऐसी ऑफर्स होती हैं, हम ग्रेडिंग में आते हैं कि आप हमारा जो है वो लिटरेचर आप पढ़ाएं तो हम इतना कमीशन आपको देंगे। नहीं, कमीशन बुक पे होता है। अच्छा, बुक मतलब परचेजिंग पे होता है। फॉर इंस्टेंस हमने अगर उनकी बुक साइन कर दिया है इस साल के फॉर द सेशन ऑफ 2019 एंड 20 फॉर एग्जांपल, तो वो हमें 22.5 या 20% या 18% 30% जो अप टू द मार्क उनका वो होता है, वो समहाउ कुछ लोगों को ज्यादा भी परसेंटेज वेरी कर देते हैं। वो उनका कोर्ट खुला हुआ होता है स्कूल का, वो जा करके ये भी उनके लिए होता है कि जो स्कूल जो है वो खुद बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा। यानी ये 18%, 20% या 25% जो है वो बुक्स की जो अमाउंट उसके ऊपर प्रिंटेड होती है, उस प्रिंटेड अमाउंट के ऊपर वो स्कूल को कंसेशन करते हैं। स्कूल वो बुक परचेस करता है और स्कूल से 20%। लेकिन पहले तो पर्चियां दे दी जाती थी कि आप फलां बुक सेंटर से जाके ये बुक परचेस कर सकते हैं, लेकिन आजकल तो सारा कोर्स जो है वो सब जगह पर अवेलेबल होता है, सब जगह पर अवेलेबल होता है। पेरेंट्स अवेयर हुए इस बात के अवेयर हो गए हैं कि कहाँ से उनको लेनी है किताबें, कहाँ से सस्ती मिल जाएंगी। तो वही कहते हैं कि आप हमें बुक लिस्ट दे दें, तो हम बुक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। अच्छा। उनकी मर्जी है, बिकॉज अगर हमें इसको कोई प्रॉफिट लेना तो हम खुद बेचें, हम खुद बेच नहीं रहे किताबें। ये तो ऐसे स्कूल्स मौजूद हैं ना खुद भी बेच रहे हो, यूनिफॉर्म खुद बेच रहे हो। जी हर जगह मौजूद है। 5 उंगलियां तो अपने हाथ के बराबर नहीं है, बाहर जगह पर ऐसा होता भी। उनका शुमार भी उन 2% में होता है जिसका आप जिक्र करते हैं। नहीं, वो 2% में नहीं होता। ये 2% तो वो स्कूल्स थे जो वेरी हाई फी चार्जिंग वेरी हाई फी, और पेरेंट्स की वो अफोर्डेबिलिटी से बाहर जाते हैं। यकीनन पेरेंट्स चाहते हैं वहां पर पढ़वाना, लेकिन चूंकि अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वहां पे वो जाके प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अच्छा, आखिरी मिनट रह गया अली भाई, मैं कमेंट चाहूंगा कि आप लोगों की बिल्डिंग्स के हवाले से जो है वो इस वक्त हुकूमत ने काफी डंडा उठाया है कि जी ये रिहायशी इलाकों में जो स्कूल्स कायम हैं इनको यहाँ से मुंतकिल कर दिया जाए, क्या कहेंगे सर? पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये मुमकिन नहीं है। सही। इसकी वजह ये है कि तालीमी इदारों को भी कमर्शलाइज करने की बात हो रही है यहाँ तो।
مجھے تو بہت عجیب مضحکہ خیز بات لگی ہے. یہ پہلے بھی ہوا تھا جب نعمت اللہ خان صاحب تھے تو اس میں ہمارے چیئرمین صاحب سے ان کی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میں ایک سلیب ڈسکس ہوا تھا. وہ غالباً کچھ روپے پہ اسکوائر فٹ کتنے اس کے ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں اس کی. انہوں نے جس طریقے سے ابھی شرف الزما صاحب نے کہا تھا کہ ہم اسکولز کو تالے بھی لگا دیں گے اگر ظاہر سی بات ہے اگر اس طرح کی باتیں ہوں گی حکومت کی جانب سے تالے بھی لگائے گا. کہا تھا کہ اسکولز جو ہیں پرائیویٹ اسکول صرف انہی مطلب ایریاز ان پلاٹس پہ کھولے جا سکتے ہیں جو اسکول یا ایجوکیشن پرپس کے لیے مخصوص ہوں, تو وہ ایس ٹی پلاٹس کہلاتے ہیں فار ایجوکیشن. تو گورنمنٹ کے پاس اتنے ایس ٹی پلاٹس ہیں ہی نہیں ان علاقوں کے اندر. اگر آپ کسی بھی علاقے کے اندر دیکھیں تو گورنمنٹ کے چند اسکول ہیں. آپ دیکھیں کراچی کے اندر 500 اسکول بھی گورنمنٹ کے نہیں ہیں, 22,000 اسکول پرائیویٹ چل رہے ہیں. تو کیا اتنی جگہ ہے گورنمنٹ کے پاس کہ وہ ایس ٹی پلاٹس اتنے پرووائڈ کر سکے؟ اگر ہے تو یقیناً پرووائڈ کرے. تو وہ اسکولوں کو وہاں پہ وہ ایریا وائز, یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک بچہ پڑھتا ہے یہاں پہ اس کو 20 کلومیٹر اسکول الاٹ کر دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا. ان علاقوں کے اندر اگر گورنمنٹ کے پاس ایس ٹی پلاٹس ہیں تو ڈیفینیٹلی پرووائڈ کریں, اسکول کو وہاں شفٹ کر دیا جائے گا. بٹ ایسا نہیں ہے. اچھا, آج کل کے حالات کے اندر جو معاملات چلتے ہیں, پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچے کو دور جاتے ہوئے بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بچہ دور جائے گا, پتہ نہیں حالات کیا ہوں گے, واپس کیسے آئے گا, گاڑی کا مسئلہ ہو گیا, کوئی اور مسئلہ ہو گیا. تو وہ قریب ترین اپنے اسکول چاہتے ہیں. قریب ترین اسکول تو ان کے رہائشی علاقوں میں ہی کھل سکتے ہیں. صحیح. تو اور وہ کھلے ہوئے ہیں. اور گورنمنٹ کو جو گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی ہم جب رجسٹریشن لیتے ہیں گورنمنٹ سے تو وہ تمام ریکوائرمنٹ پوری کر کے کرتے ہیں. اور اس کے اندر یعنی کہ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کوئی زمین کی نوعیت کے بارے میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ ریزیڈینشیل ہونا چاہیے یا کمرشل ہونا چاہیے یا اس کو ایس ٹی پرپز ہو, اسکول پرپز کے لیے ہو. تو ایسی کوئی پابندی نہیں. ہم ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے بعد رجسٹریشن لیتے ہیں, ان کی ڈاکومنٹیشن پوری کرنے کے بعد کھولتے ہیں. اور وہ اس پیرنٹس کی مطلب وش کے مطابق ہوتا ہے کہ ان کے قریب ترین ہو, ان کے علاقے کے اندر ہو, بچہ آسانی سے جا سکے, وہ بچے کو اپروچ کر سکے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سید اسرار علی صاحب جنرل سیکریٹری پسما ہمارے ساتھ موجود تھے. علی حسن گبول صاحب وائس چیئرمین پسما ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی پازیٹیو گفتگو رہی اور تعلیم کے مسائل کو اجاگر کیا گیا. والدین کے حوالے سے جو باتیں, جو نقطے اٹھائے جاتے ہیں ان کے بہت ساروں کے جواب دیے گئے. بہت ساری ان کے معاملات, ان کا ابہام جو ہے وہ دور کیا گیا کہ آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں اور تعلیمی نظام کو کس طرح مزید بہتری کی جانب لایا جا سکتا ہے. ان 2% اسکولز کا بھی ذکر کیا گیا جس میں فیسیں بہت زیادہ آئی ہیں اور اس کا چیئرمین شرف الزما صاحب کی جانب سے بھی واضح طور پر یہ موقف سامنے آیا تھا کہ وہ فیسز بہت زیادہ ہیں اور وہ تمام اسکولز کو سیل بھی کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے کیونکہ انہوں نے 5% سے زیادہ فیس بڑھا دی تھی, یعنی توہین عدالت کی تھی, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان اسکولز کو سیل کیا گیا. حالانکہ طلباء و طالبات کا مستقبل داؤ پر لگ سکتا ہے, لیکن اگر اسکول مالکان کی جانب سے اس قسم کی حرکات سامنے آئیں گی تو واقعی ان کو بھی قانون کے تابع ہونا انتہائی ضروری ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.